نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے مضارع معروف کی گردان پڑھی تھی، تو آج ہم مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں اور اس کی گردان پڑھتے ہیں۔ علامت مضارع کو پیش دینا ہے اگر پیش نہ ہو، جیسے یفعل ہے تو یا پہ پیش آ جائے گا تو یفعل بن جائے گا، اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دینی ہے اگر زبر نہ ہو۔ مثلا ینصر ہے تو آخر سے پہلے حرف صاد کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، اس کو آپ نے زبر دے دینی ہے، باقی اسی طرح رہے گا صیغہ، تو مضارع مجہول بن جائے گا۔ اب جیسے یضرب سے یضرب، یسمع سے یسمع، یکرم سے یکرم، یجتنب سے یجتنب، ٹھیک ہے جی۔ اب مضارع پر مثبت پر لا لگائیں تو وہ منفی بن جاتا ہے، لا یضرب لا یضرب، یعنی دونوں طرح معروف پہ لگائیں وہ بھی لا لگانے سے منفی بن جاتا ہے، اور مجہول پہ لا لگائیں تو وہ بھی منفی بن جاتا ہے۔ یہ اب گردانے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل، ٹھیک ہے جی، اسی قاعدے کے مطابق۔ اس کے بعد لا لگائیں دونوں گردانوں پہ تو نہیں کا ترجمہ بیچ میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری مضارع مجہول تک گردان مکمل ہو گئی۔ یہ نظم ہے، اس میں اس کی مضارع کی گردان بنانے کا طریقہ موجود ہے اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو۔ اس کے بعد یہ کچھ سوال دیے ہوئے ہیں، مضارع فعل مضارع کے وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے، وہ بتانے ہیں جی۔ یہ آپ نے 6 کے 6 سوال آپ نے حل کر کے جو ہے اس کا مجھے اسکرین شاٹ انفرادی طور پہ واٹس ایپ کرنا ہے، اور ان میں سے کوئی اگر لفظ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے کرنے کا کام زیادہ ہے، میرے بتانے کا کام تھوڑا ہے، تو اس میں آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب چلتے ہیں جی علم النحو کی طرف۔ علم النحو آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر 2، جملہ کے ذاتی اور صفاتی اقسام۔ اب دیکھیں انہوں نے لکھا ہے واضح ہو کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، یعنی زید قائم آپ پڑھ کے آئے ہو اس میں 2 کلمے تو لازمی ہوں گے۔ اب یہ دونوں کلمے یا تو لفظوں میں موجود ہوں جیسے ضرب زید، یا تقدیراً، تقدیراً کا مطلب ہے کہ ایک پوشیدہ ہو۔ اضرب یہ امر کی گردان ہے، اس کے اندر انت پوشیدہ ہوتا ہے، آگے جا کے آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ جملے میں کم سے کم 2 کلمے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کئی ہو سکتے ہیں، کوئی حد نہیں۔ جب جملہ کے کلمات بہت ہوں تو اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے مبنی ہے۔ معرب مبنی آگے آپ پڑھ لیں گے، اس کی اقسام عالم عامل معمول، یہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ سکیں، حرف کا پتہ چلے، اسم کا پتہ چلے، فعل کا پتہ چلے۔ اب انہوں نے جملہ با اعتبار ذات کے 4 قسم کے لکھا ہے، ایک اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ اسمیہ اور فعلیہ وہی جیسے آپ پڑھ کے آئے ہیں شروع میں کہ جس کا پہلا حرف اسم ہو، دوسرا چاہے اسم ہو یا فعل ہو وہ اسمیہ۔ فعلیہ جس کا پہلا کلمہ جو ہے وہ فعل ہو۔ دونوں کی مثال سامنے آ گئی۔ تیسرا جملہ جو ہے ذاتی اعتبار سے وہ شرطیہ ہے، یعنی ایک کام کے ہونے سے دوسرا کام جو ہے وہ معلق ہو، جیسے ان تکرمنی اکرمک، اگر تو میرا اکرام کرے گا میں تیرا اکرام کروں گا، یعنی اگر اس میں آ جائے۔ ظرفیہ جملہ جو ہے وہ کسی چیز میں، ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن، کسی کام کے کسی چیز میں ہونے کو ظاہر کرے، جیسے عندی مال میرے پاس مال ہے، یعنی میرے پاس ہونے کو جو ہے وہ مال ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تو جملے کی 4 اقسام ہیں با اعتبار ذاتی، یعنی جملے کی ذاتی جو ہے ذات کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ باقی سبق انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔